اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب علیہ السلام ایک ایسی ہستی جن کو کون ہے جو نہیں جانتا۔ اللہ پاک کی ذات نے اہل بیت کو وہ شان اور وہ مرتبہ عطا کیا جو ان کے بعد کبھی کسی کو نہیں عطا کیا۔ اور یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ اہل بیت میں خوشیوں کا مہینہ مانا جاتا ہے۔ اہل بیت کے لیے خوشیوں کا مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے میں، اس شعبان کے مبارک مہینے میں تمام اہل بیت کے جو بھی مین لوگ تھے ان کی ولادت ہوئی۔ وہ ولادت کہاں سے شروع ہوئی اور کس کس کی ولادت ہوئی وہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی، اور سب سے خصوصاً جن کی ولادت کے بارے میں ذکر کرنے والی ہوں، جن کے آنے کے بارے میں بتانے والی ہوں، ان کا سب سے پہلے ذکر کیا جائے گا، اور سب سے پہلے جو اہل بیت کے گھرانے میں آئیں ان کا ذکر کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹس اور شیئر ضرور کیا کریں۔ یکم شعبان 6 ہجری کو حضرت زینب علیہ السلام اللہ اس دنیا میں تشریف لے کر آئیں۔ اس دنیا میں ان کی آمد ہوئی، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر ان کی ولادت ہوئی و شہادت ہوئی۔ جب حضرت زینب علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ پاک میں موجود نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے مدینہ سے باہر گئے ہوئے تھے، تو حضرت زینب علیہ السلام کی ولادت ہوئی یکم شعبان 6 ہجری کو۔ تو جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر سے تشریف فرما ہوئے تو آتے ہی سیدھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کا ان کو معلوم تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر گئے اور جا کر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور مسکرائے ان کو دیکھ کر، کہنے لگے کہ ان کا چہرہ مبارک اپنی نانی خدیجہ جیسا ہے اور اس کی آنکھیں بالکل اپنے بابا علی جیسی ہیں، یہ اپنے باپ کی زینت ہے اس لیے اس کا نام زینب ہے۔ تو جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی بھی خوش ہوئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا تھا کہ یا علی، میرے بابا جان اس وقت مدینہ میں نہیں ہیں، آپ اس بچی کا نام رکھ دیں۔ تو حضرت علی نے انکار کر دیا تھا کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نہیں لے سکتا، اس کا نام آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی رکھیں گے۔ تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا نام رکھا تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر میں رونے بھی لگے، غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس خوشی کے موقع پر آنسو کیوں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے علی، جب میں نہیں رہوں گا اور میری امت تم لوگوں کو، اس پر اہل بیت کے گھرانے کو تکلیف پہنچائے گی، انہیں دکھ دے گی، تب جب اہل بیت کے خلاف ہو جائیں گے لوگ، تب یہی زینب گلی گلی بازاروں میں پتھر کھائے گی اور لوگوں کو اہل بیت کی شان بتائے گی اور اہل بیت کا ذکر کرے گی۔ یہی زینب اہل بیت کا پرچم لہرائے گی، یہی زینب ہر چیز میں اہل بیت کا ذکر فرمائے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہوئے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تب میں نہیں ہوں گا، میرے جانے کے بعد یہ میری امت اس کو تکلیف پہنچائے گی، اہل بیت کو تکلیف پہنچائے گی۔ دیکھیں کہ اتنے خوشی کے موقع پر بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ پتا تھا۔ انہیں پتا تھا کہ کیسے ان کی امت ان کے نواسی کو کس طرح سے تکلیفیں پہنچائے گی، کس طرح سے شہید کرے گی، کیسے میری امت کے لوگ ان کے ساتھ غلط کریں گے، ان کے لیے برا سوچیں گے، برا بولیں گے، برا کہیں گے۔ ایسے لوگوں کو سے اللہ معاف فرمائے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خوشیاں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی زینت کہہ کر جس کو زینب کا نام عطا فرمایا، ان کو بھی بازاروں میں پتھر مارے گئے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب پہلے سے جانتے تھے، کیونکہ وہ غیب کا علم رکھنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی ہر نواسی کی
ولادت پر یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ میری امت ان کے ساتھ کیا کرے گی، اور قربان جاؤں اس ماں باپ پر جن کو یہ سب پتہ تھا لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے بچوں کو راہ خدا میں دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہم اہل بیت کی شان کبھی بھی بیان نہیں کر سکتے، جتنی بھی بیان کریں اتنی کم ہے۔ اہل بیت کیا ہے یہ ہم سب اچھے سے جانتے ہیں، لیکن ہمیں ماننا بھی ضروری ہے۔ خیر کی خوشیوں کا موقع ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی 1 شعبان کو ولادت باسعادت ہے۔ ان کی ولادت پہ کوشش کیا کرے کہ اپنے گھر میں نظر نیاز کریں، جو بھی توفیق ہو آپ وہ دیں، کیونکہ اللہ پاک کی ذات اور ان کا گھرانہ ہماری نیتوں کو دیکھتی ہے، ہماری نیازوں کو نہیں۔ اپنے گھر میں نیاز ضرور دیں ان کے نام کی جن کے صدقے سے کل جہان کھاتا ہے، ان کے نام کی جن کے صدقے سے آج دین و اسلام قائم ہے، جن کے صدقے سے قرآن اور نماز قائم ہے، ان کے نام کی اپنے گھر نیاز ضرور کریں، چاہے جتنی بھی ہو سکے۔ یہ خوشیوں کا مہینہ ہے، ماہ شعبان کا مہینہ، یہ خوشیاں ہی خوشیاں لے کر آتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات اس گھرانے کے صدقے، اس مہینے کے صدقے ہر گھر میں خوشیاں اور سکون عطا فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے سب کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ جو بھی ان کی نظر و نیاز کرے اللہ پاک کی ذات آنے والے سال میں ان کے گھر میں خوشیاں اور رزق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کے نزول عطا فرمائے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔